آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ کیا نہیں چاہتے؟ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ جو وہ چاہتے ہیں کو جو وہ نہیں چاہتے کے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی سوچ جو وہ چاہتے ہیں کے بجائے وہ کیا نہیں چاہتے کے گرد گھومتی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو وہی ملتا ہے جو وہ نہیں چاہتے۔ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ ایک صاحب ایک فقیر کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ بابا مجھے دولت کمانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بابا نے کہا وظیفہ بہت مشکل ہے، تم نہیں کر سکو گے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے پہ تیار ہوں۔ بابا نے کہا بہت مشکل ہے، اس کے لیے تمہیں جنگل میں جانا پڑے گا، راتوں کو جاگنا پڑے گا، کھانا پینا بھی بند کرنا پڑے گا، پرہیز کرنا پڑے گا، کم از کم 40 دن جنگل میں گزارنا ہوں گے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس آپ نگاہ کرم کریں اور مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بابا نے کہا اچھا یوں کرو کہ چاند کی 11 تاریخ کو جنگل میں جا کر برگد کا ایک بڑا سا درخت تلاش کرنا، اور پھر درخت کے نیچے ایک 6 فٹ کا دائرہ کھینچ کے اس دائرے کے اندر بیٹھ جانا۔ پھر بابا نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک طے کیا ہوا پرچہ نکال کر ان صاحب کو کے ہاتھ میں دیا اور کہا اسے دائرے میں بیٹھنے کے بعد کھولنا، اگر اس سے پہلے کھولا تو سارا چلہ بیکار ہو جائے گا۔ ان صاحب نے یہی کیا، چاند کی 11 تاریخ کو جنگل میں ایک بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے 6 فٹ کا دائرہ کھینچ کر اس میں جا کر بیٹھ گئے، اور پھر جیب سے پرچہ نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ پرچے میں کچھ بے ربط سے الفاظ لکھے ہوئے تھے اور ہدایت درج تھی کہ انہیں روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ایک بہت ضروری احتیاط کرنی ہے، وہ یہ کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اگر ذہن میں بندر کا خیال آیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ کے خیال میں ان صاحب کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اصل میں انسان کا ذہن نہیں کے لیے بنا ہی نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ سے کہے کہ فلاں کام کرتے ہوئے بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے، اور وہ کام کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں بندر کا خیال نہ آئے، بلکہ آپ جیسے ہی اس کام کا سوچیں گے ساتھ ہی بندر کا خیال بھی آ جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بیمار نہیں پڑنا چاہیے، میری نوکری نہیں جانی چاہیے، کہیں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے، میں کسی پریشانی میں پڑنا نہیں چاہتا، وغیرہ وغیرہ۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آپ کی توجہ کسی چیز کے بارے میں نہ یا نہیں پر مرکوز ہو جاتی ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو آپ نہیں چاہتے۔ اس پر پہلے بھی کسی ویلاگ میں بات ہوئی تھی کہ جس چیز پر آپ کی توجہ مرکوز ہوگی ادھر ہی آپ کی توانائی صرف ہوگی، خرچ ہوگی۔ یہ توانائی اس چیز کو مقناطیس کی طرح کھینچ کر آپ کے پاس لے کر آتی ہے۔ اسے قانون کشش بھی کہہ سکتے ہیں، لا آف اٹریکشن۔ اس لیے بجائے یہ سوچنے کے کہ آپ کیا نہیں چاہتے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کئی دفعہ اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب جاننے میں کچھ وقت لگ جائے، لیکن یہ وقت جو آپ صرف کریں گے یہ نہایت اہم ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو آپ نہیں چاہتے کے بجائے جو آپ چاہتے ہیں پر خرچ کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک ہی قسم کے واقعات بار بار پیش آتے ہوں، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کسی قسم کا نقصان، کوئی مشکل، یا کوئی کسی قسم کا برا احساس، یا اسی قسم کی کوئی اور ناپسندیدہ چیز۔ اگر ایسا ہے تو سوچیں، غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ذہن میں بار بار وہی اسی طرح کا خیال آتا رہتا ہو۔ حفیظ جالندھری صاحب کا ایک شعر ہے، شاید آپ نے سنا ہو، جو کچھ یوں ہے کہ
ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اگر کسی کی سوچ کہیں ایسا کہیں ویسا نہ ہو جائے ہوگی تو پھر کہیں ایسا اور ویسا ہی ہوگا۔ ذرا سوچیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو جو آپ نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر بھی وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا اکثر ہوتا ہو۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو یوں کریں کہ ایک کاغذ قلم لے لیں۔ آپ بولیں گے بار بار کاغذ قلم لینا، کاغذ قلم بہت ضروری ہے، اور اس واقعے یا سوچ کو لکھ لیں۔ پھر سوال کریں کہ اگر میں ایسا نہیں چاہتا تو اصل میں کیا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ پھر جو آپ چاہتے ہیں اس کی اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائیں، اس کی ایک ایک تفصیل اور جزیات کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ پھر ایسے الفاظ تلاش کریں جو اسے واضح طور پر بیان کر سکیں، یعنی ایکوریٹلی بیان کر سکیں، اور پھر اس تفصیل کو کاغذ پر لکھ لیں۔ مثال کے طور پر، بجائے یوں سوچنے کے کہ میں امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہتا، سوچیں کہ میں امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہوں، پھر اسے کاغذ پر لکھ لیں۔ پھر سوال کریں کہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو ظاہر ہے کہ پڑھنا پڑے گا۔ اب آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پڑھائی کرتا ہوا دیکھیں، اس سبجیکٹ کی کتاب اپنے ہاتھ میں دیکھیں، اپنے ہاتھ میں محسوس کریں، کاغذ کی خوشبو کا احساس کریں، سارے امپورٹنٹ ٹاپکس کو ذہن میں لائیں، سوچیں کہ آپ کی سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے اور آپ کو سب یاد ہو رہا ہے۔ پھر اپنے آپ کو امتحان گاہ میں یعنی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا دیکھیں، ایگزامینیشن ہال کا پورا منظر دیکھیں، پھر دیکھیں کہ پیپر آپ کے ہاتھ میں، تمام سوالات کے جواب آپ کو آتے ہیں، اور آپ نہایت آسانی سے اپنا پیپر مکمل کرتے ہیں، اور پھر ایک دن آیا کہ نتیجہ آ گیا ہے اور آپ کامیاب ہو گئے، آپ خوش ہیں، لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنی زیادہ تفصیل سے اور جتنی زیادہ باریک بینی سے آپ یہ سب کریں گے، اتنا ہی یہ فائدہ مند ہوگا۔ پھر ان تمام مناظر کو کاغذ پر لکھ لیں۔ یہ تو ایک مثال تھی، بالکل ایسے ہی آپ کسی اور چیز کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر مثال کے طور پہ مجھے مرغن غذائیں نہیں کھانی چاہیے، کہ بجائے آپ یوں سوچیں کہ مجھے صحت مند غذائیں کھانی چاہیے۔ میں بیمار نہیں پڑنا چاہتا کہ بجائے میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں۔ کہیں میری نوکری نہ چلی جائے کہ بجائے نوکری پکی رہے گی۔ پھر سوال کریں مجھے اپنی نوکری پکی رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کرنے سے آپ اپنے تمام حواس کے ساتھ اس چیز پر اپنی توجہ مرکوز کر سکیں گے، اور جب ارتکاز توجہ پیدا ہو جائے گا، فوکس یا کنسنٹریشن پیدا ہو جائے گا، تو اس کی کشش سے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی طرف کھنچنا شروع ہو جائے گا۔ ایک ضروری بات ذہن میں رکھیں کہ یہ طریقہ صرف ایسی چیزوں میں کارآمد ہوگا جو ہو سکتی ہیں، جو ممکن ہیں۔ ناممکن اور بے معنی چیزوں یا لغو چیزوں کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جناب، ترقی و کامیابی کے نسخے و طریقے جو نہ کسی اسکول میں پڑھائے نہ سکھائے جاتے ہیں، سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔